اور ممبر سے آگ، چلو آپ کہو گے صرف ڈاکٹروں کو رگڑا دے دیا، ممبر سے آگ، محبت کی بجائے آگ۔ میرے اپنے علاقے میں خانیوال میں ایک ذمہ دار فوت ہو گئے، ہمارے تعلق والے تھے، میں ان کی قلخانی پر گیا، میں نے بیان کیا، ایک بزرگ بیٹھے ہوئے تھے، سفید داڑھی ٹوپی، تو میں نے ان کو آگے بڑھ کے سلام کیا کہ حضرت السلام علیکم، انہوں نے ہاتھ یہاں کر لیے اور بڑے زور سے سر کو جھٹک کر یوں کی، پھر میں نے دوبارہ ہاتھ آگے کی، میں نے کہا حضرت السلام علیکم، انہوں نے پھر ہاتھ ایسے کر کے چھٹک کے۔ ان میں کس نے یہ نفرت کی آگ بھڑکائی؟ کسی ممبر سے، کسی مسجد سے جن پر علم کے ٹائٹل ہیں۔ اصل یہ نہیں ہے کہ شعبے بگڑ گئے، اصل یہ کہ انسان بگڑ گیا۔ بگڑا ہوا انسان ممبر پہ آیا تو فرقہ واریت کی آگ لگا دی، بگڑا ہوا انسان 20ویں گریڈ کی کرسی پر بیٹھا تو رشوت کے بازار گرم کر دیے، 22ویں گریڈ پر بیٹھا تو ملک کے مفاد کے سودے کر دیے اپنے مفاد کی خاطر، وہ ڈاکٹر بن کے بیٹھا تو سفید گاؤن میں سیاہ شکل بن گیا کہ جس کو صرف پیسہ چاہیے اسے مریض کی ہائے بھی نہیں سنی جاتی، مریض کا درد بھی نہیں اس تک پہنچتا۔ اور وکیل بنا تو وہ ایک تاجر بن گیا، تاجر بنا تو ایک دھوکے باز بن گیا، فراڈیا بن گیا، طاقتور بنا تو فرعون بن گیا، فقیر بنا تو ناشکرا بن گیا، چور ڈاکو بن گیا۔ اکائی بگڑی ہے، انسان بگڑا ہے، انسان۔ بھائیو، میں بھی کہہ رہا ہوں کہ انقلاب آنا چاہیے، لیکن کون سا انقلاب؟ اپنے دلوں کو بدلو، یہ انقلاب لاؤ، اس دل کی دنیا کو بدلو۔ دل دریا سمندروں ڈوبے، کون دلاں دیاں جانے ہو، وچے بیڑے وچے جھیڑے وچے ونج مہانے ہو۔ اندر کے دلوں کو بدلو، یہ دنیا بدلو۔ اور یہ بدلتی ہے، میں بات شروع کرتا ہوں پھر ادھر ادھر چلے جاتا ہوں۔ 4 چیزیں اللہ نے بیان کی، 2 غذائیں، 2 روحانی مقامات۔ اب اسی پر ہم آتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے قسم اٹھائی انجیر اور زیتون کی کہ ہمارے جسم کو غذا چاہیے، تو غذا کا علم دیا۔ آپ سب سے کہتا ہوں طب نبوی پڑھو، یہ زاہد سے بھی کہتا ہوں، آپ سے بھی کہتا ہوں۔ طب نبوی پر 2 کتابیں ترجمہ ہو چکی ہیں، طب نبوی کا عنوان ہے، اس سے آپ کو بہت رہبری ملے گی، چونکہ آپ کے ہاں غذائی چارٹ اور چیزوں کے اثرات وہ آپ کے ہاں یہ علم نہیں ہے، لیکن میرے نبی نے یہ علم دیا ہے اور آپ نے غذا کا چارٹ دیا ہے۔ علامہ ذہبی نے جو طب نبوی لکھی ہے اس میں ایک چارٹ ہے کہ کس چیز کو کس کے ساتھ نہیں کھانا چاہیے۔ مثلا ہمارے نبی جب روٹی کھاتے تھے دودھ نہیں پیتے تھے، جب گوشت کھاتے تھے دودھ نہیں پیتے تھے، جب دودھ پیتے تھے تو گوشت نہیں کھاتے تھے، جب دودھ پیتے تھے تو روٹی نہیں کھاتے تھے، جب دودھ پیتے تھے مچھلی نہیں کھاتے تھے، 2 سالن اکٹھے نہیں کھاتے تھے، 2 سالن کبھی زندگی بھر نہیں کھائے، ہمیشہ مفرد غذا کھائی، سوری زندگی چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا۔ اور ابھی تمہارے ڈاکٹروں نے میرے سامنے ساری بیکری رکھی، جو چھنے کا بھی سردار، میدے کا میدا، ان کو تو خود نہیں پتا کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا، تو یہ مریضوں کو کیا بتائیں گے؟ سوری زندگی میرے نبی نے چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا۔ اللہ اکبر، ساری زندگی فائبر سے بھرا ہوا۔ حضرت انس کہہ رہے تھے کہ اللہ کے نبی نے زندگی بھر چھنا ہوا آٹا نہیں کھایا۔ تو ان کے شاگردوں نے پوچھا تھا پھر آٹے کو کیسے صاف کرتے تھے؟ کہا اس کو پیستے تھے، پھر وہ پھونک مارتے تھے، پھونکوں سے جو چھلکے اڑ گئے، باقی کو گوندھ کے روٹی بنائی جاتی تھی۔ تو چلو ہم تو اتنے مضبوط نہیں ہیں کہ ایسی روٹی کھا سکیں، لیکن ہم یہ بیکری تو چھوڑ سکتے ہیں۔ ہماری جماعت گئی بینن افریقہ، ایک ساتھی کو ہارٹ اٹیک ہو گیا،
ہاسپٹل لے گئے، انہوں نے کہا جی یہاں تو کوئی ہارٹ کا ڈاکٹر ہی کوئی نہیں. کیوں کہ یہاں کسی کو ہارٹ اٹیک ہے ہی کوئی نہیں، نہ کسی کو شوگر ہے، نہ ہارٹ اٹیک ہے، نہ بلڈ پریشر ہے. میں کہا ساڈا پاکستان بھرے پہ اترے ہیں کمانا. پھر انہوں نے ریسرچ کی کہ وجہ کیا ہے، تو پتہ چلا کہ پورے ملک میں بیکری کوئی نہیں. جب تک بیکریاں ہیں نا آپ کے کلینک آباد رہیں گے، فکر نہ کرو، دعا کرے کرو بیکریاں چلدیاں رہیں. جب بیکریاں بند ہو گئیں تو کلینک بند ہو جائیں. پورے ملک میں بیکری کوئی نہیں، پورے ملک میں مٹھائی کی دکان کوئی نہیں، پورے ملک میں مٹھائی کی دکان کوئی نہیں. ان کا میٹھا شہد ہے، شہد کھاتے. پورے ملک میں بناسپتی گھی کوئی نہیں، یا وہ زیتون کا تیل ہے یا دیسی گھی ہے، بناسپتی آئل کوئی نہیں. سفید چینی کوئی نہیں، سفید چینی کوئی نہیں. سفید چینی تو وائٹ پوائزن کہلاتا ہے. اب آپ ڈاکٹروں کو بھی نہیں پتا کہ بھئی کیا کھانا ہے کیا نہیں کھانا. میرے نبی نے زندگی بھر چھنے ہوئے آٹے کی روٹی نہیں کھائی، 2 سالن نہیں جمع کی. حضرت عمر رضی اللہ عنہ کے بیٹے نے دعوت کی، عبداللہ نے، کھانے کی. عمر تشریف لائے، پہلا لقمہ لیا، چھوڑ دیا. کہا بیٹا میں نہیں کھاتا. کہا ابا جی کیا ہوا؟ کہا یہ 2 سالن ہے. کہا کیسے؟ ایک ہی تو ہے، گوشت بنایا. کہا نہیں اس میں گھی ڈالا ہوا ہے. گھی الگ سالن ہے، گوشت الگ سالن ہے. اور اللہ کے نبی 2 سالن کبھی نہیں کھاتے تھے. اور اب یہ جو بوفوں میں آپ لوگ بمائے ڈاکٹروں کے تباہی پھر تو ایک پلیٹ ایسے لگتی جیسے اونٹ کا کوہان ہوتا، اتھے گئی ہوندی. عبداللہ بن عمر کے پاس ایک حکیم آیا، کہا حضرت یہ آپ کی خدمت میں جوارش. کہا بھئی یہ کس لیے؟ کہا جی یہ ہاضمے دار ہے. تو وہ ہنس پڑے گا بیٹا 40 سال ہو گئے میں نے پیٹ بھر کے کبھی کھانا نہیں کھایا، تو مجھے اس کی کیا ضرورت ہے؟ یہ تو آج کے لوگ کھائیں جو بھوک سے بھی اوپر بڑھ کے کھاتے ہیں اور دن میں 6 دفعہ کھاتے ہیں. والتین والزیتون. ایک اور حدیث یاد آ گئی، ما ملأ آدمی وعاء شرا من بطنہ. سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے، سب سے بدترین برتن جسے انسان بھرتا ہے وہ اس کا پیٹ ہے. کفا لابن آدم لقیمات یقمن بہ صلبہ. اے آدم کی اولاد، تیری کمر سیدھی کرنے کے لیے چند لقمے کافی ہیں، اسے بھر نہیں. اور اگر تو چاہتا ہے کہ نہیں میں نے کھانا ہی ہے تو پھر 3 حصے کر. ایک غذا کو دے، ایک حصہ پانی کو دے، اور ایک حصہ ہوا کو دے. لا ناکل حتی نجوع. بھوک نہ لگے مت کھانا. وَإِذَا أَكَلْنَا لَا نَشْبَعُ. جب کھانا تو پیٹ بھر کے کبھی نہ کھانا. اگر ہمارے عوام یہ شروع کر دیں تو آپ کی ڈاکٹری پھر کہاں جائے؟ ویلے بیٹھے مکھیاں مارو گے. ہاں والتین والزیتون. اعلیٰ غذاؤں کی قسم اٹھائی اللہ تعالیٰ نے کہ پیغام دیا ہے کہ غذا اچھی کھاؤ، تھوڑی کھاؤ، اچھی. پھل کی قسم اٹھائی، گوشت روٹی کی قسم نہیں اٹھائی، وہ بھی غذائیں ہیں. پھل سب سے لطیف غذا. پھر والتین، میرے نبی کے سامنے والتین، انجیر لائی گئی تو آپ نے فرمایا کہ اگر دنیا میں جنت کے پھلوں کے مشابہ کوئی پھل ہے تو یہ انجیر ہے. نہ اس کا چھلکا ہے نہ اس کی گٹھلی ہے. اور یہ جنت کے پھلوں کی صفت ہے کہ نہ جنت کے پھل میں چھلکا ہے اور نہ گٹھلی ہے. پھر آپ نے اس کے فوائد بتائے، یہ کھاؤ، یہ تمہارے جوڑوں کے درد کو نفع دیتی ہے اور تمہاری بواسیر کو ختم کرتی ہے. پھر آگے کئی فوائد بتائے. زیتون کا فرمایا کہ سب سے بہترین تیل زیتون، اسے پیو بھی صحیح، اس کی مالش بھی کرو، اسے ملو بھی صحیح، اسے کھاؤ بھی صحیح، اسے پیو بھی صحیح. تو اللہ تعالیٰ نے اعلیٰ ترین غذاؤں کی قسم اٹھائی. اللہ تعالیٰ یہ بھی تو کہہ سکتا تھا مجھے سموسے کی قسم، مجھے پکوڑے کی قسم، مجھے حلوے کی قسم، مجھے پوڑی کی قسم. والتین والزیتون. مجھے انجیر کی قسم، مجھے زیتون کی قسم. یہ پورا چارٹ دیا ہے. آپ لوگ یہ علم پڑھو
کہ میرے نبی کا غذاؤں کے بارے میں کیا معمول تھا اور میرے نبی نے کیا فرمایا. اوروں کو نہ صحیح اپنے لیے پڑھو. تو میں بتا رہا تھا علامہ ذہبی کی طب نبوی میں ہے وہ، یہ اس کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ، یہ اس کے ساتھ، اس کو اس کے ساتھ نہیں، اس کو اس کے ساتھ نہیں. ہمارے ڈاکٹر عبدالواحد صاحب ہوتے تھے مرحوم، وہ پرنسپل ریٹائر ہوئے تھے نشتر میڈیکل کالج. میں نے ان کو دفعہ پڑھ کے سنایا، کہنے لگے جو آدمی اس چارٹ پہ عمل کرے گا، کوئی تقدیر سے بیمار ہو تو ہو، ویسے نہیں بیمار ہو سکتا. اور موت، مرض الموت آئے تو آئے، اس کے علاوہ سے کوئی مرض نہیں آ سکتا. تو اللہ تعالیٰ نے ہمیں اچھی غذا کھانے کا حکم دیا. اندھا دھند، چونکہ جسم امانت ہے، پیٹ باہر نکل آئے. ایک صحابی ان کا پیٹ باہر نکلا ہوا تھا، تو آپ نے اس کے پیٹ پر یوں انگلی رکھ کر کہا کہ اگر یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. لو کان ھذا فی غیر ھذا، کہ اگر یہ چربی یہاں نہ ہوتی تو کتنا اچھا ہوتا. غذاؤں کا صحیح، یہ آپ کا علم ہے، لیکن آپ کے پاس بھی علم کوئی نہیں. سارے ڈاکٹر ڈبل روٹی کھا کے ناشتہ کر کے آمدے، اور ڈبل وہ تو سارے کا سارا اس میں سے فائبر نکلا ہوا ہے. اس سے بہتر ہے آپ سادہ آٹے کی سادہ روٹی کھا کے آؤ، اور پھر 10 چیزیں ملا کے کھانا. پھر اللہ تعالیٰ نے دوسرا اصول بتایا، کلوا من الطیبات، حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا. حلال کھانا ہے، حرام نہیں کھانا. حلال کمانا ہے، حرام نہیں کمانا. حلال ہمیشہ تھوڑا رہے گا، حرام ہمیشہ زیادہ رہے گا. قل لا يستوي الخبيث والطيب ولو اعجبك كثرة الخبيث. اس آیت میں اللہ تعالیٰ اشارہ فرما رہے ہیں کہ دیکھو حلال اور حرام برابر نہیں ہے، اگرچہ حرام کی کثرت تمہیں بہت اچھی لگے گی. اس آیت میں اشارہ ہے کہ حرام زیادہ رہے گا، حلال تھوڑا رہے گا.